سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں اور بتایا کہ قیامت قائم ہوگی. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے. اور پھر اس میں اللہ نے اہل ایمان کو جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا بیان کیا ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ، فرمایا گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ترتیب سے اس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم بحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا، بولو بھائی نکل کر، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، خوب رج کے کھاؤ. جنت میں کوئی شوگر کا خطرہ نہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونے کا خطرہ نہیں، رج کے کھاؤ. بما کنتم تعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب کسی کا عمل اچھا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور آپ کے جو اولاد ہے وہ نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں ہے جنت میں، صحیح ہے نا، تو آپ کو اپنے بچے یاد آئیں گے. بیگم صاحبہ بھی نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں، آپ نیک تھے اوپر ہیں، اور بیگم کہاں ہیں، وہ دوسری، اس کے اتنے اعمال نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کے رشتہ داروں کو بھی ہم ان کے ساتھ رکھ دیں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کمپنی جب آپ کو بلاتی ہے نا کہ یہ وزٹنگ ویزا دیتی ہے تو آپ کے ساتھ فیملی کو بھی دیتی ہے کہ اکیلے کیا کرو گے وہاں جا کے، تو چلو فیملی کو بھی لے جاؤ. تو یہ اس کو کہتے ہیں غریبی. فیملی کو کیا مل رہا ہے، غریبی میں فضیلت مل رہی ہے. تو درجہ تو آپ ہی کا اونچا ہوگا، سب کو پتا ہوگا کہ بھئی اصل تو یہ ہے، اور یہ لوگ غریبی میں ادھر آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوگی. آواز بہت گونج نہیں رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میری آواز. جی اچھا کر رہے ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس قسم کے پھل چاہو گے ملیں گے، جو گوشت چاہو گے وہ ملے گا، پرندوں کا تازہ گوشت. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، شراب کے پیالوں پہ لڑائی ہوگی، شراب کے پیالوں پہ لڑائی ہوگی. یتنازعون، پھڈے ہوں گے، کیونکہ جو ہے نا چھینا جھپٹی اس کا اپنا مزہ ہے. اب دیکھو اگر ایسی زندگی ہماری گزرے، بٹن دباؤ چائے آ گئی، بٹن دباؤ پانی آ گیا، تو بٹن دبا دبا کے بھی آدمی بٹن ہی کو توڑنے کا دل کرتا ہے. ایسا نا کہ کیا یار یہ کوئی زندگی ہے. تو یہ جو زندگی ہے نا کہ ایک لالچ ہو، ایک چاہت ہو کہ مجھے پہلے مل جائے، اس کا اپنا مزہ ہو. تو جب وہ شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو چھینا جھپٹی ہوگی، اس میں مستی ہوگی، دھکم پیل ہوگا. جیسے ختم قرآن پہ بالو شاہی بٹتی ہے تو بالو شاہی کا اتنا مزہ نہیں ہوتا. وہ دھکم پیل کی وجہ سے جو ٹوٹ پوٹ کے جو ذرات ملے ہوتے ہیں نا، اس کے کھانے میں میں پہلے حیران ہوتا تھا. ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا یہ کام، جہاں پہلے رہتے تھے وہاں ختم قرآن پہ نا وہ ایک بالو شاہی تقسیم ہوتی تھی. تو بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب ہم بھی. تو وہ ڈر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں ملے کہ نہ ملے. حالانکہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ دکان سے 1 کلو خرید کے کھا لو، وہ آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں پھڈے بھی ہوتے تھے اور ہاتھا پائی بھی ہو جاتی تھی. بعض دفعہ مجھے نہیں ملی، لوگوں کے موڈ آف ہو گئے، بڑے بڑے مالدار لوگ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ بالو شاہی تو کہیں سے مل جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سے ملتی ہے نا، تقسیم ہو رہی ہے، اور اس میں آدمی کو یہ خوف ہو کہ مجھے اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا، وہ جب ملتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور. بالکل ایسے ہے جیسے مونگ پھلیاں آپ کھا رہے ہو، تو جب ختم ہو جاتی ہے نا، پھر جو چھلکوں میں تلاش کرتے ہیں اس میں جو مونگ پھلی ملتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایسے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور وہ شراب کے پیالوں پہ ٹوٹیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، خوبصورت بچے جنت میں جیسے بکھرے ہوئے موتی، ایسے خوبصورت بچے ہوں گے جنت میں.
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں بڑی مشکلات میں تھے، شریعت پہ چلنے میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور اس آگ کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لی، وہ ساری مشکلات دور کر دیں۔ یہ جنت کا تذکرہ ہے، اسی میں یہ بھی تذکرہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، فرمایا خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ بہت اہم آیت ہے، نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا، اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے، جس نے بنایا ہے، تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب۔